بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن ملتان سٹوڈیوز اور اج اساں کرنا ہے نتارا دے وچ ظاہر ہے اساں مختلف واک آف لائف دے بہترین لوگ جڑے اس ویلے سروسز کریندے پین یا پبلک سروس کریندے پین اندے نال اساں گفتگو جڑی ہے وہ کریندے ہیں اور کریسوں آون والے دیاں دے وچ بھی اج بھی سارے کول ایک بڑے سارے جڑے علاقہ ہے اندر بڑی مہاندری شخصیت جڑی سارے نال موجود ہیں طب دے شعبے دے نال۔ اور ناظرین تاں کو پتہ ہے کہ طب دا شعبہ ایک ایسا ہے کہ پوری دنیا دے انساناں نوں اندے نال بہاپ پوندا ہے، اور خصوصاً کرونا وائرس جڑا ہے ان تو بعد تا بڑا ہی طب دے معاملات جڑے ہیں تھوڑے مختلف بھی رہن، کوئی لوگاں نے کچھ ڈسٹرسٹ بھی کیتا ہے اور ٹرسٹ بھی ہویا، اور اج بھی جڑا ہے ساری دنیا دی نظراں جڑیاں وہ ہی شعبے دے اتتے ہیں، ریسرچ والے دے اتتے ہیں، لیکن اساں اون پاسے نہیں کرنا، اساں جڑا اینڈ یوزر مریض ہے ان دے اتتے، اور خصوصاً جڑے سارے علاقے دے وچ یا سارے پاکستان دے وچ یا دنیا دے وچ ہارٹ دے حوالے نال، دل دے حوالے نال جڑی بیماریاں پیدا ہوندیاں، اور کیونکہ ملتان جڑا ہے یہ ایک بہت بڑا جڑا ہے ایک خطے دا جڑا مرکز ہے، اتھاں ایک بہت بڑا ہسپتال ہے، کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ ہے، اور اندے جڑے سربراہ ہیں ڈاکٹر رانا محمد الطاف جڑے ہیں، الطاف احمد، وہ سارے نال موجود ہیں، اور اساں کوشش کرے سوں کہ ڈاکٹر صاحب دے نال کوئی اچھی گفتگو ایسی کروں کہ جن دے نال تواکو بھی سمجھن دے وچ اور تواکو آگاہی ہوئے معاملات دی کہ تساں کل نوں کوئی معاملات دے وچ انہاں دے کول رابطہ فوری طور تے کر سکدے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ تساں اتھاں تشریف گھن کے آئے اور سارے نال پروگرام دے شرکت کرنے پے ہو۔ تساں سربراہ ہو کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ ملتان دے، میں کوئی دسو کہ یہ جڑا ادارہ ہے تہاڈا یہ قائم کرن ہوئے ایک دوجی گل ہے کہ یہ کتنا علاقہ جڑا نا اتھاں کور کریندا اور کتھوں کتھوں مریض آندے اور مریضاں دا ٹرن اوور کیا ہے؟ چودھری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو ہے یہ 2004 میں اس کا افتتاح ہوا تھا، اور 2005 سے اس کو پھر میں نے جوائن کیا۔ میں اس وقت کنگ خالد یونیورسٹی ہاسپٹل ریاض میں کام کر رہا تھا، تو میں نے وہاں یہ سوچا کہ مجھے اپنے جو اپنے شہر میں جا کے سرو کرنا چاہیے، تو جب میں یہاں آیا تو اس کی کنسٹرکشن اس وقت تقریباً فرسٹ جو گراؤنڈ فلور ہے وہ بن چکا تھا، اور اس کے بعد پڑھے بھی تو تھا نشتر تو؟ ہاں میں نشتر، جی نشتر میڈیکل کالج نشتیرین ہوں، اور میرا آئی ایم سن آف دا سوائل، مجھے فخر ہے ملتان میں پیدا ہونے پہ، تو اسی لیے میں نے سب کچھ وائنڈ اپ کر کے اس کو جوائن کیا، اور الحمدللہ مجھے آج اس چیز پہ فخر ہے کہ یہ ادارہ نہ صرف جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ادارہ اور سرو کر رہا ہے، اس کے علاوہ یہ جتنے 7 ایڈجیسنٹ صوبے ہیں اس میں کے پی کے ہو گیا، سندھ ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، یہاں سے میکسیمم پیشنٹ جو ہے ہمارا وہ کتنے پیشنٹ آتے ہیں آپ کے پاس؟ تو پورے فگر ہوں گے کہ کیڑے کیڑے کتوں کتوں آندے ہیں، اور انہاں دا تساں علاج جڑا ہے نا، کیونکہ اندے وچ یہ ہے کہ تہاڈے تے رش جڑا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ تھوڑا ڈیٹس بھی تساں زیادہ اگوں دیندے ہو۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری جتنی کیپیسٹی ہے ہم اس سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں۔ اس کی اگزامپل میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس 5 آپریشن تھیٹر ہیں جو ورکنگ میں ہیں، اچھا، جبکہ ہم اس کو ڈبل شفٹ پہ چلاتے ہیں، اچھا، اور تقریباً ہم 8 سے 9 آپریشن ڈیلی کرتے ہیں۔ تو ہمارے آپریشن بھی 2 قسم دے ہوندے نے، ایک ہوندا ہے جڑا تہاڈا بائی پاس، اور دوجا جڑا ہے نا وہ جڑا ویلولر، ہاں جی، ویلولر سرجری اور بائی پاس سرجری جو ہے اس کا کافی ہمارے پر اس وقت رش ہے۔ اس کی ایک یہ بھی وجہ ہو چکی ہے کہ نیئرسٹ جتنے بھی پروونسز ہیں اور وہاں پر قریب کہیں سرجری نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو وہ بہت کم سرجریاں ہو رہی ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اس سرجری ریٹ کا جو دار و مدار ہے وہ آپ کی اینجیوگرافیز پر ہیں کہ کتنی ڈیلی ہوتی ہے۔ اینجیوگرافی اس کا بیسک ہے، تو ڈیلی اینجیوگرافی ہمارے پاس تقریباً 40-45 کے قریب ہوتی ہیں، اور الحمدللہ اس ادارے میں 5 کیتھ لیبز ہماری لگی ہوئی ہیں یہاں پر، جس میں سے ایک کیتھ لیب ڈونیشن پہ ہیں اور 4 گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ہماری ہیں، حال ہی میں ایک نئی بھی ابھی انسٹال ہوئی ہے۔
تو ایک کیتھ لیب پہ ہماری تقریباً 12 سے 15 اینجیوگرافیاں ہوتی ہیں ڈیلی ایک کیتھ لیب پہ، تو اور ایک شفٹ میں ایک شفٹ پہ، اور ساری کے ساری ایک ہی ٹائم کام کر رہی ہوتی ہیں. اچھا ماشاء تو اللہ. وہ اس لیے شام تک ہماری تقریباً 40 سے پلس میں ہماری اینجیوگرافیاں ہوتی ہیں. تو اس میں سے بھی میکسیمم جو بائی پاس سرجریاں نکلتی ہیں جن میں پلاسٹی نہیں ہو سکتی، وہ بھی کیو میں لگ جاتے ہیں آپریشن کی. سیم ڈے کیو میں تو لگ جائیں گے. اچھا اس کے بعد سرجن دیکھے گا کیو میں لگ جائیں گے، تو اس لیے وہ سرجری جو ہے وہ اس کی ڈیٹ جو ہے وہ ہماری زیادہ، کیونکہ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو ہوگی نا بیسک اندر ایک دسو کہ کیپیسٹی انہانس کہ جی تساں آکھیا جی سارے کول کیپیسٹی اتنی ہے ول ای کو ودھاؤن واسطے مطلب یہ جڑی استعداد ہے تہاڈی یہ اگر ودھے تو اندے واسطے بھی کوئی کام ہوندا پی ہے؟ اس کے لیے ہم نے بہت کام کیا الحمدللہ. جب میں نے جوائن کیا تھا تو ہاسپٹل میں جو ہمارا ڈسپوزیبل اور میڈیسن کا بجٹ تھا وہ 19 کروڑ روپے کا تھا، صرف میڈیسن اور ڈسپوزیبل. اور الحمدللہ آج ہمارا یہ 75 کروڑ پہ چلا گیا ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ اس وقت ایمرجنسی وارڈ ہمارا 19 بیڈ کا تھا، اس وقت وہ 60 بیڈ کا ایمرجنسی یونٹ بنا ہوا ہے ہمارا. اچھا. تو اس میں گورنمنٹ آف پنجاب کا بھی بڑا شکر گزار ہوں، جس میں بہت ہمارے ساتھ کوآپریشن سے یہ ہمارے ADP اسکیم ساری مکمل ہوئیں. اور اس سے 204 بیڈ سے اس وقت بیڈ ہمارے 300 کے قریب ہوئے ہیں. تو یہ جنرل وارڈ دی گال کرے دے پہ، یہ جنرل وارڈ اور ایمرجنسی بھی جنرل وارڈ اور ICU بھی ہم نے ایک ڈونیشن پہ بنوایا عثمان بلاک جو 30 بیڈ کا تھا. تو وہ اس کے ساتھ 30 بیڈ کا جو موجودہ پہلے سے ICU چل رہا تھا، یہ تقریباً 50 بیڈ کا ICU کہیں بھی پورے پنجاب میں نہیں ہے انشاءاللہ. تو یہ ہم اس کے باوجود ہمارے پاس جو ٹرن اوور پیشنٹس کا ہے وہ ڈیلی بیسس پہ بڑھ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے یہی مشکل پیش آتی ہے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی جتنی میکسیمم ہے لوڈ اس سے زیادہ ہے. تقریباً 1600 کے قریب پیشنٹ ہم سے فری آف کاسٹ کارڈیک میڈیسنز لے کے جاتا ہے. اچھا یہ بڑی اہم گال تو کی فری آف کاسٹ والی. اور میں اتنا تارے ہسپتال دے باہر نا وہ بورڈ بھی ڈٹھا ہے کہ وہ لکھا کھڑا ہے کہ دل والے جڑے نا انہوں دے جڑے لوگ ہیں اپنا فرینڈز آف ہارٹ، فرینڈز آف کارڈیولوجی، فرینڈز آف کارڈیولوجی جی. اور تساں بھی دسے کہ تارے کول ICU جڑی کیپیسٹی آئی پہلے 3 بیڈز دی آئی اور انہانس کر کے تو 60 دے اتنے گن گئے. اور وہ بھی لوگاں نے جڑا ہے وہ تاکو ڈونیشن دے نال کیتا. تو کیا مطلب گورنمنٹس تک کریندی ہیں؟ اچھا ول کوئی جڑے انٹرنیشنل ڈونرز ہیں وہ بھی آندے سن؟ اور کیا یہ جڑے پاکستانیاں دے بارے چ آکھا ویندا ہے کہ یہ بڑے اچھے ڈونرز ہیں؟ کیا کارڈیالوجی نو بھی اچھی ڈونیشن ملدی ہیں اور ان دے نال کوئی کام بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں جتنی ڈونیشن مجھے کارڈیالوجی میں میرے ڈونرز نے دی ہے ایز اے فرینڈز آف کارڈیالوجی جو میں نے بنائی تھی یہاں پر، تو اتنی کسی بھی ادارے کو نہیں ملی ماشاءاللہ. تو یہاں پر ایک پورا اینجیوگرافی وارڈ پورے کا پورا وہ بھی فرینڈز آف کارڈیالوجی نے بنایا. اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کو بتایا کہ ICU ایک پورا بنایا ہے. اس کے علاوہ بے شمار جو بھی کسی قسم کی بھی کوئی کمی ہوتی ہے وہ ہمیں فرینڈز آف کارڈیالوجی طرف سے مل جاتی ہے. اور ایون ایک پرائمری PCI پروگرام ہم نے یہاں شروع کیا ہوا ہے جس میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس کو انجیکشن نہیں لگاتے، ڈائریکٹ ہم کیتھ لیب میں لے جاتے ہیں اور وہاں پہ اسٹینٹ ڈال دیتے ہیں. اچھا. یہ اس ٹائم انٹرنیشنلی بھی یہی چل رہا ہے، اور ہمارے اچھے کارڈیک سینٹرز میں جو پاکستان میں ہیں وہاں بھی یہ پرائمری PCI ہوتی ہے. اس کے لیے بھی ایک اسپیسیفک جو ہے اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ مشین اینجیوگرافی کی وہ بھی ہمارے علیحدہ کی تھی. وہ الگ ہے جس پہ وہی کیسز ہوتے ہیں جن کو ایکیوٹ مایوکارڈیل انفارکشن یا اٹیک ہوتا ہے، وہ سیدھا اس کو وہیں لے جاتے ہیں اور اس کو اسٹینٹ ڈال دیتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب پچھلے ڈیاں دے نا ایک میں پڑھی خبر بھی پڑھی ہے، بلکہ تارے نال گال بھی ہوئی ہے کہ تہاڈا جڑا نا جیون کیپیسٹی انہانسمنٹ تو گال کیتی ہے تو تاری جڑی پروفیشنل کیپیسٹی انہانسمنٹ ہے وہ بھی پچھلے ڈیاں شاید امریکہ تو یا کئی ملک تو تہاڈے اتھاں کارڈیولوجسٹ آئے ہوئے ہیں. بل تساں یہ جڑا نا ہن جویں انٹرنیٹ وغیرہ اور اندے اتنے بھی تساں کافی سارا کام کر کے تے اتھاں کوئی سرجری دی ایک نویں جڑی دنیا دے وچوں ہے وہ تساں انٹروڈیوس کروائیے. اس میں ہمارے اس طرح کے کئی پروگرام جو ہے ہوتے رہتے ہیں یہاں پر، جہاں پر ہماری کولیبریشن باہر کے یونیورسٹیز سے ہے، اسپیشلی یونائٹڈ اسٹیٹس اور UK سے ہماری ٹیمز ہیں. تو وہ ریگولرلی ہر سال وزٹ کرتی ہیں ہمیں
اور اچھا ایک منٹ میں تو کوئی گال نال پوچھی تھا تاکہ ناظرین کو پتہ رہے وہ پاکستانی ہیں یا گورے ہیں یا کوئی ایسی تنظیم ہے طریقہ وہ ہمارے جو ہیں پاکستانی ہیں جو باہر گئے ہوئے ہیں اور وہیں پر ہی وہ کنسلٹنٹ ہیں اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی جو گورے ہیں وہ بھی ساتھ آ جاتے ہیں. تو ہم نے ریسنٹلی ان اسپائٹ آف مطلب نسل یا کوئی مذہب مطلب پیور ہیمیٹیرین بیسس دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ماشاءاللہ ہمارے ہاسپٹل میں جو جدید ترین کسی بھی یو کے یا اسٹیٹس یا کسی بھی ہاسپٹل میں جو نئے سسٹمز انوینٹ ہوئے ہیں یا جو نئی ٹیکنیکس آ رہی ہیں سرجری کی بھی اور اینجیوگرافی کی بھی اینجیوپلاسٹیز کی بھی وہ سب کے سب ہمارے ماشاءاللہ ڈاکٹرز اس میں ٹرینڈ ہو چکے ہیں صرف اس ٹریننگ پروگرام کی وجہ سے. اچھا جیسے حال ہی میں ہم نے منیمم انویزو سرجری شروع کی ہے یہاں پر اور اس کا یہ منیمم انویزو سرجری کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو پیشنٹ کو آپ انسیجن دیتے ہیں جو چیرا دیتے ہیں وہ بہت کم سے کم ہوتا ہے. اچھا جیسے اینڈوسکوپک سرجری ہوتی ہے تو آپ اسے کی ہول سرجری ٹائپ کہہ دیں کہ منیمم چاہیے 1-3 انچ کا ایک انسیجن دیتے ہیں سائڈ پر, سینٹر سے بھی نہیں اس کو انسیجن دیتے تو سائڈ پہ دے کر اور پیشنٹ کو منیمم پین ہوگی بعد میں اور پیشنٹ جو ہے نارمل پیشنٹ جو ہم کرتے ہیں کلاسیکل وے میں وہ 5 دن میں 6 دن میں 7 دن میں ڈسچارج ہوتا ہے, جبکہ منیمم جو انویزو والا پیشنٹ ہے وہ دوسرے تیسرے دن گھر چلا جاتا ہے. اچھا یہ طرح جڑا نا بائی پاس نہیں, یہ بائی پاس نہیں ابھی فی الحال ویلولر میں ہے جہاں وائل چینج کرنے ہو. اچھا لیکن فیوچر میں پلاننگ میں ہمارے بائی پاس سرجری بھی منیمم انویزو کے ذریعے ہی شروع کرنے کا. یہ جڑا تساں تلے تو لے کے اتھوں تک وہ کٹ کے وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ فیوچر میں ہم وہ بھی سرجری نہیں کریں. اچھا یہ دنیا دے رول ماڈل موجود ہے؟ بالکل موجود. پاکستان دے وچ بھی ہے؟ پاکستان میں پنجاب میں نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کراچی یہ منیمم سرجری NICVD میں ہو رہی ہے. نیشنل انسٹیٹیوٹ ہاں جی وہاں ہو رہی ہے اور پنڈی میں AFIC میں ہے. اچھا آرمی ہمارے پبلک سیکٹرز میں یہ اب سے شروع کر دیا آپ نے انشاءاللہ تعالی. اچھا شروع کر ان دے واسطے جڑے تارے ڈاکٹرز ہیں ٹیکنیشینز ہیں ہمارے جو ڈاکٹر ہیں جو اس وقت کارڈیک سرجن ہے ہمارے پاس ڈاکٹر یاسر خاکوانی, ہی از مچ ٹرینڈ, ہی از ٹرینڈ ابراڈ ایز ویل. اور اس وقت بھی جو ٹریننگ ٹیمیں جتنی آئیں ان کے ساتھ وہ اسی نے ٹریننگ لیا, وہ آگے مزید ٹریننگ ہمارے یونٹ کو کرے گا. اچھا یہ مطلب ایک تساں رول ماڈل بھی اچھا میرے خیال دے وچ تساں ایک تبدیل کر لیا کہ پہلے تو ایک ڈاکٹرز بندے 2-3 سال اتنا لیندے ہیں مطلب اپنی پروفیشنل کیپیسٹی انہانس جڑا کریندے ہیں, اور ہن یہ ہے کہ کچھ لوگ اتھوں آ ویندے ہیں ایک یا 2 یا 4 آ کے تے تارے لوکل زیادہ لوگاں نو آ کے ٹرین کریندے ہیں, وہ اگو لوگاں نو میرے خیال ایک اچھا رول ماڈل ہے. بالکل بجائے اس کے کہ وہ ڈاکٹر جائے اور وہاں جا کر ہم وہ یہاں پر آ کے سکھائیں اور یہیں پر ہماری ٹیم ڈیولپ ہو جائے. ہاں کیونکہ پیشنٹ بھی اتھائیں اور انوائرمنٹ بھی اور تارے کو جڑا ایکوپمنٹ دے حوالے نال میں آپ کو دسو ایکوپمنٹ میں ہم بالکل اپ ڈیٹ ہیں. اس وقت جتنی جدید ترین مشینری ایکوپمنٹ ہمیں گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. اس وقت ہمارے ہاں لیٹسٹ ایکوپمنٹ کی کیتھ لیبز ہیں اور لیٹسٹ ہمارے پاس جو ہیں وہ سرجیکل ماڈولر آپریشن تھیٹرز ہیں, اور ہمیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ پنجاب میں جنوبی پنجاب میں پہلے ماڈولر آپریشن تھیٹرز ادھر کارڈیالوجی کی انسٹیٹیوٹ میں بنے تھے, اب جس کو کہ سب فالو کر رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب انہیں جڑے میں پروگرام شروع کیتا ہے بلکہ میں کو علم پہلے بھی یہی والے تارے کو پوچھائی تارے جڑے نمبر ہیں اور خصوصاً کووڈ دے دیئے دے کرونا وائرس. ناظرین نے ڈاکٹر الطاف صاحب سارے نال ہیں اور انہاں دے کول اساں پوچھائی یہ نمبر جڑے ہیں انہاں دی ہیلپ لائن دے کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ دے اور نال ہی نمبر ٹیلی فون نمبرز دے نال انہاں دی ویب سائٹ دا ایڈریس بھی ہے کہ تساں کوئی بھی مسئلے دی صورت فون کر کے اتھاں ہیلپ لائن تے جڑا بھی بندہ موجود ہو سی وہ تاکو اسسٹ کرے سی تاکو گائیڈ کرے سی کہ تانوں کیا پرابلم ہے اور اندے تساں کیا کرنا چاہیے. اور یہ تساں نمبر بھی نوٹ کر لو, اس ویلے سکرین دے تے چلدا پی ہے اور نال جڑا ہے یہ ویب سائٹ دا ایڈریس بھی چلدا پیا. اگر تساں کوئی کوسچن کوئی کرنا ہوئے تو ویب سائٹ تے تساں کر سکتے ہو. جی ڈاکٹر صاحب میں کہا ناظرین ذرا جڑا نا تاکہ وہ کئی بندے اصل گھر دے نہیں نکل سکتے پوچھ ہی لویں تارے کول جی فلاں چیز. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ میں کو دسو تساں بڑی اچھی ایک چیز کیتی اور اندا مطلب یہ ہے کہ تاری ہن ٹیکنالوجی دے کافی ساری تساں استعداد جڑی اپنی ودھائی ہے. ہن میں کوئی دسو کہ یہ تارے ہسپتال دی ایک پروجیکٹ آئی جڑا ان دی بلڈنگ دی انہانسمنٹ آئی اور ول اون تو بعد تساں سٹاف بھی ودھیا سو ول ہے کہ بیڈز دی تعداد بھی وسی ایمرجنسی بھی تاری نویں بن سی, وہ ذرا تھوڑا جہا میں کو دسو کہ وہ
کتوں تک پہنچا ہے پروجیکٹ؟ ہمارے جو ہے یہ جو ایکسپینشن پروجیکٹ ہے جی جی، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 سال میں مکمل ہو جائے گا. اچھا، اور اس سے ہماری کیپیسٹی جو ہے اس میں انڈور اور او پی ڈی ہمارا سلو کیوں ہوا ہے؟ یہ تھوڑا سا جو ہے ایک تو جگہ کنسٹرین ہے. اگر آپ دیکھیں تو جگہ میں جو جہاں پر سامان آ کر رکھتے ہیں وہ جگہ بھی کام ہے، شہر کے اندر ہے اور بالکل اسی کنسٹرین ہے. اور تھوڑا سا ہمیں اس کا پچھلے دور میں فنڈنگ کا بھی پرابلم رہا. تو اب الحمدللہ پچھلے سال میکسیمم فنڈنگ ملی ہے. اس سال تھوڑی فنڈنگ کم ملی تھی لیکن ریکویسٹ کی اور گورنمنٹ آف پنجاب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے فوری طور پہ 300 ملین اس میں مزید دے دی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس اگلے سال کے ہم اینڈ تک اس کا او پی ڈی کا افتتاح کر دیں گے. اور مین پروجیکٹ جو ہے وہ ہمارا 2022 یا 3 میں مکمل ہو جائے گا. اچھا، ویسے یہ میرا خیال ہے تھوڑا جی ارلی ہے، یہ ود گئی ہے تو جو دسیں پہ نا کہ کچھ فنڈنگ اور اندر حساب نال. چلو یہ اللہ خیر کرے، یہ ہو ونجے تو ظاہر ہے معاملات جڑے ہیندے ریلیٹڈ ایک بڑی مطلب پبلک دی یہ گال ہے کہ اتھاں انہوں دا ایک کوسچن ہمیشہ ہوتا ہے کہ جی کارڈیالوجی دے بھاویں منسٹر چی ونجو یا جیندے چی ونجو، لیکن کیونکہ تساں کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ دے پہ تو یہ جڑا عام پبلک ہے اندر واسطے ایک لسٹ ہوندی ہے کہ جی یہ تساں این جی او جڑی ہے اتنے مہینے بعد ہو سی، اگر تساں بائی پاس کراؤنا اتنے مہینے بعد ہو سی، ٹھیک ہے. اور کیا تساں انہوں کو فیسیلیٹیٹ اس تو زیادہ کر سکتے ہو یا ان دی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات مین ایک تو وہ ہے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی سے زیادہ لوڈ زیادہ آیا ہوا. تو اتنا مطلب پیرافرنیلیا کیا نہیں، کیونکہ اس میں جتنے لوگ ہمارے پاس اینجیوگرافی کے لیے آتے ہیں وہ زیادہ ہیں، ہماری لسٹ کم ہے. اور اس میں اس وقت جو فرق پڑا ہے ہمارے پاس آ کے وہ صرف ہمیں نہیں پڑا. اس وقت 5 پبلک کارڈک انسٹیٹیوٹس ہیں پنجاب میں. تو اس وقت جو ہمیں فرق پڑا وہ ہمارے جو کرونا کے ڈیز تھے ان دنوں میں ہم نے تقریباً کام صرف ایمرجنسی کر رہے تھے سارے ادارے. اچھا، تو اس وقت کی جو ڈیٹس دی ہوئی تھیں وہ لوگوں کو بائی پاس سرجری کی بھی اور یہ اینجیوگرافی کی بھی اور پلاسٹک کی بھی، وہ لوگوں کا برڈن بھی اوور اس کے اوپر. اچھا، وہ سارے مطلب اکٹھے ہو گئے اور ساری جڑی ہے نا ڈیٹس آگے چلی، کیونکہ ان کی ڈیٹس جو تھیں وہ ان دنوں میں کام نہیں ہوا. تو اب ہم پورے اس وقت باوجود اس کے کہ یہ جو کرونا ہے پھر سے دوبارہ اس کی سرج آ گئی ہے، لیکن ہمارے او پی ڈی کی ورکنگ میں یا ہمارے آپریشن تھیٹرز کی کیپیسٹی اور اینجیوگرافی میں کوئی فرق نہیں پڑا. اچھا، ایک بھی اہم گال ہے وہ یہ ہے کہ جی تساں دسیا ہے کہ فرینڈز آف کارڈیالوجی اور فرینڈز آف ہارٹ اور جی ایک تساں ایک اچھی ایک کاوش جڑی کیتی ہوئی ہے. کیا یہ جڑے لوگ ہوئے ہیں جڑے تاکو یا کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کو پیمنٹ نہیں کر سکتے، انہوں دی کیپیسٹی کیا نہیں؟ یہ بھی میں آپ کو ایک چیز یہاں پر کلیئر کر دوں کہ یہ کنسیپٹ ہے عام لوگوں میں کہ یہاں پر پتہ نہیں پیئنگ کیس ہی ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں. نہ میں وہ نہیں گال کرنا پیا. ہاں بذر ٹھیک ہے، تو مطلب اس وقت 90% سے ابو کیسز ہمارے پاس فری آف کاسٹ ہو رہے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ، گڈ. تو یہ جڑے ہوندے پین یہ ہمارے سارے اسپانسرڈ بائی گورنمنٹ ہے. اسپانسرڈ بائی گورنمنٹ. اور میں بڑے دعوے آج میں یہاں آپ کے اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی کہوں گا میں بڑے دعوے سے بات کر رہا ہوں کہ ہماری ایمرجنسی جو 60 بیڈ کی ہے اور ہمارا انڈور جو اتنے پور پیشنٹس ہیں ہم ان سے ایک سرنج تک بھی کبھی نہیں منگوائی آج تک. ماشاء اللہ، ویری گڈ. یہ سارا کچھ کارڈیالوجی دا جڑی مینجمنٹ ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب دے بلیسنگ دے نال انہاں دی سپورٹ دے نال کریندی ہے. اور کیا مطلب کوئی ایسا بھی تساں اندر چ رکھا ہوا ہے کہ مطلب کوئی ڈونیشنز آلے جڑے کیسز ہیں یا جڑے لوگ تاکو ڈونیٹ کریں کہ بھی اے 10 مریض ہیں یا 20 مریض ہیں اساں دا جڑا نا سارا خرچہ چالے سوں؟ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ مجھے گورنمنٹ کی سپلائی میں کمی ہوئی ہو. اچھا. تو اسی لیے مجھے ڈونر سے میڈیسن لینے میں کبھی بھی ریکویسٹ نہیں کرنی پڑی. اچھا، ماشاء اللہ، بڑی اچھی گال ہے. اچھا، ہندے تے ایک بھی جڑی ہے نا وہ گال ہے کہ جی میں ہن کرونا آیا ہے، کرونا دے دیئے چون تساں دسیا کہ بھی اساں ایمرجنسی صرف کیسز ڈٹن جڑے کیو دے چن یا جنہاں تساں تاریخاں دتن یا جڑے آلریڈی انہوں نے آدن کہ ایگزامینیشن انہاں دی ہوئی آئی اور انہاں دا فائنڈ آؤٹ ہوئے کہ انہوں نے کیا ہونا ہے، انہاں دے اپنا جڑے تواڈے مریض ہیں انہاں دا ول کیا بنا اور اگوں کیویں انہاں دا علاج ہویا؟ ایکچولی چیزیں ساری کمپیوٹرائز جنریٹڈ لسٹیں ہوتی ہیں تو اس لسٹ میں آلریڈی جو موجود تھے اور ان کی چیزیں پروسیجر نہیں ہوئے وہ آپ پرائرٹی میں چلے گئے پہلے نمبر پہ، اور جو بعد میں نکل رہے ہیں وہ ان کے بعد ان کا نمبر لگ رہا ہے. تو اس لیے ان کو تھوڑا سا ڈیلے ٹائم اس لیے گیپ آ رہا ہے بیچ میں.
یہی ایک وجہ ہے. اچھا ایک بھی ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਇਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪ ਟੂ ਦ ਮਾਰਕ ਐਂਡ ਅਪ ਟੂ ਦ ਡੇਟ ਐਂਡ یہ بھی میں بڑے فخر سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے جو لیبارٹریز ہیں جو کلینیکل ڈائگنوزس سسٹم ہے یہاں پر ہمارا وہ ISO سرٹیفائیڈ ہے. 51 یونائٹڈ اسٹیٹ سے وہ سرٹیفائیڈ ہے جو کہ بڑا ریئر ہے. ملتان میں کوئی لیب یونائٹڈ اسٹیٹس کی اس کنفرمیٹری سرٹیفیکیشن سے کوئی بھی سرٹیفائیڈ نہیں ہے. اچھا. اور یہ پبلک سیکٹر کی پہلی لیب ہے ملتان میں. ویری گڈ. اور اس کا میں نے ایک اور چیز بھی کی ہوئی ہے کہ میں نے اس کی ایک پک اپ پوائنٹ ابدالی روڈ کے اوپر بھی بنایا ہوا. ہاں روڈ دے اوتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہسپتال دے اندر نہ باہر تساں اپنا بلڈ دے کے ٹیسٹ دے کے چلے. کسی کو اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ٹائم ویسٹ کرے, وہ روڈ پہ ہی اپنی گاڑی پارک کرے, وہیں پر اس کا ٹیسٹ ہوگا اور اس کو واٹس ایپ پہ اسی وقت جیسے ٹیسٹ مکمل ہوتا ہے اس کو رزلٹ مل جاتا ہے. اور اس کے جو کاسٹ ہے ٹیسٹ کی وہ آپ پورے ملتان میں کسی بھی پرائیویٹ لیب سے اور کسی بھی لیب سے کمپیئر کر لیں, اس سے تقریباً جو ہے وہ 40% 50% کے قریب ریڈیوز پرائزز. اچھا یہ تو خیر بہت اچھی گل ہے لیکن یہ ہے کہ جڑے تھوڑے اپنے مریض ہوندے ہو سن اندر واسطے تو فری ہو سی. اچھا اندر ایک بھی امپورٹنٹ گل ہے جویں تساں اساں گل کیتی ہے نا لیبارٹری دا اور تساں دے پہ کہ جی بہت اچھی ہے اور تاری ریکگنائز بھی ہے جنوں دنیا ریکگنائز کرندی ہے اور ملتان دے وچ اندے نال دی کہنی. لیکن ایک بڑی اہم گل ہے کہ دنیا دے وچ ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوندا پئی ہے. تساں وی اندے تے کام شروع کیتا ہے. تارے پہلے جڑے ڈاکٹر حیدر زمان میرا خیال ہے انہوں نے بھی کافی سارا میں سنا بھی ہے کوئی ایک دو دفعہ تارے نال گل بھی ہوئی ہے. تو اندر تے ہن کتنا اگوں تساں چلے گئے ہو اور اندا کیا مطلب کوئی مستقبل قریب دے وچ کتوں تک ویسو؟ اس میں ہمارا ہارٹ ٹرانسپلانٹ واحد سینٹر ہے پبلک سیکٹر میں بھی یہاں پر جو پنجاب میں یہ ہیومن آرگن جو ٹرانسپلانٹ اتھارٹی ہوتا جو اس سے ریکوگنائزڈ ہے, ہم ان سے رجسٹرڈ ہیں اور ہم اس کے اوپر بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں. تھوڑا سا ہمیں جو پرابلم آتا ہے وہ ہیومن ہارٹ ڈونرز میں آ رہا ہے کیونکہ لوگوں کو اس کی ابھی یہاں اویئرنیس نہیں ہے کہ اگر ان کے پیشنٹ کا, کیونکہ ہمیں ڈیڈ باڈی سے ہارٹ نہیں چاہیے, ہمیں برین ڈیتھ والے سے ہارٹ چاہیے جس کا ہارٹ ہیلدی ہو. تو وہ لوگ ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے لیے ہم کافی لوگوں سے, ہم مذہبی اسکالر سے بھی ہم نے سمپوزیم کروائے ہیں. اب ان کے اویئرنیس بھی گئے ہیں, نشتر میں بھی جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس ریسیپینٹ تو ہیں جن کو ہارٹ لگنا ہے لیکن ہمارے پاس ڈونرز نہیں ہیں. لیکن اس کے بدلے ہم یہ کرنے لگے ہیں کہ ہم اگلے 2-3 ماہ میں جو آرٹیفیشیل مکینیکل ہارٹ ہے وہ ہم لگانے لگے ہیں, جیسا کہ کراچی میں بھی لگے ہیں, پنڈی میں بھی لگے ہیں, ایل ویٹ کہتے ہیں اسے, وہ ہم لگانے لگے ہیں اگلے. اون دے واسطے تو مسلسل ہیومن ہارٹ نہیں چاہیے, اس میں بیٹری سسٹم چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے. وہ مسلسل جڑا نا تو کو دی مانیٹرنگ بھی تو کرنی پوسی اگر مصنوعی نہیں, وہ مانیٹر بیچ میں ہی ہوتا ہے باکس کے. وہ لوگ ابھی لائف سپین ان کا 5 سے 10 سال ہے جب تک ان کو کوئی ہیومن ہارٹ نہیں مل جاتا. اچھا یہ دسو جی تساں آکھیا کہ بھی ساکو پرابلم یہ ہے کہ ہیومن آرگن جڑے نا اتنا لوگ ڈونیشن کرن دے انہاں دے پتہ نہیں, ظاہر ہے مطلب سری لنکا میرا خیال ہے دنیا نمبر 1 ہے. سری لنکا نمبر 1 آئی ہے اور آئی دے وچ کڈنی اور اندے وچ. بہرحال ہن تو یورپ دے وچ بھی کافی ساری اویئرنیس ہے. تو اتھا کوئی یا تا اویئرنیس مہم چلاون دے تساں کوئی کیتا ہوے؟ بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ مذہبی طور پہ ہم اس میں زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے. اس کے لیے بلکہ علماء کرام سے بھی ریکویسٹ کروں گا, میں نے 1-2 لوگوں سے کہا بھی ہوا کہ وہ اس میں کوئی پروگرام اگر کریں تو اگر ہمیں ڈونرز مل جاتے ہیں ہیومن ہارٹ کے, اسپیشلی اگر جن کے برین ڈیتھ ہوئی ہے ٹراما میں یا ایکسیڈنٹ میں, جن کو پتہ بھی ہے ان کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہوگا, اگر وہ ہمیں ہارٹ ڈونیٹ کر دیں تو ایک جان بچائی جا سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ویسے اندے چ کہ تساں میڈیا, سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا بھی اندے تے ڈاکٹرز مختلف جڑے اتھنٹک ڈاکٹر ہیں جن تے لوگ ٹرسٹ کرندے ہیں, جی تساں ایویں مطلب ہے کہ ڈاکٹر رانا الطاف ٹرسٹ وردی ہیں, ٹھیک ہے, تساں جڑے لکھ سو تو لوگ اندے تے یقین کرے سن. میرا خیال ہے اندے چ اگر ایک کوشش کرو تو ہو سکتا ہے. دوجی گل جڑی سب تو اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ اساں ساری چیزیں ڈسکس کیتے ہیں کہ جو بندہ بیمار ہو جاتا تو یہ بیماری تو بچن دا کوئی طریقہ بھی تو دسو نا کہ بندہ اندے کول تھوڑا دور ہی رہے, ہسپتال تو دور رہے, کہ یہ تارا رش بھی نہ پوے. جی تہاں دے پہ کہ جی رش تارے کول زیادہ ہے, لوگوں کو ڈیٹ تو آگو دی اس کے بچنے کے ایک تو جی وہی ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, کہ پریونٹیو میئرز لوگوں کو کرنے چاہیے. بوادن کے احتیاط علاج سے بہتر ہے. بالکل بالکل. تو احتیاط کا ٹائم نہیں لوگوں کو غالباً مل رہا آج کل, سٹریس بڑھ گیا ہے. تو ڈائٹ آپ کو پتہ ہے
environmental pollution بھی اس کے اندر ہے. تو وہ لوگ جن کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی فیملی میں ہارٹ ڈیزیز ہے, وہ لوگ بھی اپنا چیک اپ کروانے نہیں آتے ہمارے پاس. تو اگر یہ ہمارا ایک ایگزیکٹو کلینک ہے جہاں پر وہ آ کر اپنے باڈی کے ہارٹ کے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں آگے ایز اے پیکج, کرنا چاہیے. ہاں وہ نہیں آتے, ہم اس کے لیے اویئرنیس بلکہ یہی کوشچن ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋ ਸਾਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਵञे, ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ, ਇਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਵਾਕ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ کو کہ ਇਹਨਾਂ کو بچਣ ਦੀ کیا طریقہ کار ہے. بچنے کا سب سے بڑا جی طریقہ کار دے ایز اے مسلم, ایک تو نماز سے آپ ہیلپ لیں, نماز ہمارے پہ فرض ہے. تو جو آدمی 5 ٹائم کی نماز پڑھ کر اپنا سٹریس شیئر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سٹریس کافی ریلیو ہو جاتا ہے, کیونکہ آج کل کا دور ہے ہی سٹریسفل. تو اوپر سے کچھ اس طرح کی وائرل ڈیزیز جیسے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے کرونا نے, تو ایسے سٹریس بھی ہیں. تو ان سٹریس سے بچنے کے لیے میرا خیال ہے کہ مذہبی طور پہ سب سے پہلے ہمیں مذہب کا سہارا لینا چاہیے جو ہمیں اتنے کچھ سکھاتا ہے. تو اس میں ہمارے لیے یہ کہ نماز سے ہیلپ لیں اور اس کے بعد ان چیزوں کو اوائڈ کریں جو اس کی طرف لے کے جاتی ہیں, جیسے سبب بنتی ہیں, جو اس کے سبب بنتی ہیں. جیسے جنک فوڈ ہو گیا, لوگوں میں ابھی بھی ٹرینڈ ہے. پہلے ینگسٹر کے اندر یہ ڈیزیز اچھا, یہ جنک فوڈ دے چنا میں آپ کو دسو کیڑی کیڑی شاید تاکہ ناظرین کو پتہ لگے یہ سمجھتے کیا نہیں. جنک فوڈ سارے وہ جنک فوڈ کہلاتے ہیں جو آپ ٹیک اوے میں گھر منگواتے ہیں. یہ برانڈ سے جیسے کہ آپ برگرز ہو گئے, پیزاز ہو گئے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں برگرز, پیزا اور ہوٹلنگ کی جو ہے, یہ آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ کس قسم کے آئل یوز ہو رہے ہیں وہاں پر. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بہت خوبصورت تساں گل کیتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ناظرین کو جڑا نا اندے بارے کافی ساری آگاہی بھی ہوئی ہے, اور خصوصاً تہاڈا جڑا چودھری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے ملتان دا, وہ بھی اندر بھی کافی ساری آگاہی ہے. اور جناب دا شکریہ کہ تساں اتنی خوبصورت گفتگو. ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں کہ ہمارا جو ایکسٹینشن ہے وہ تقریباً 208 بیڈ کی ہے. اچھا, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جیسے ہی مکمل ہوگی, یہ انسٹیٹیوٹ چودھری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ پنجاب کا سب سے بڑا کارڈک انسٹیٹیوٹ بن جائے گا اور زیادہ بہتر طریقے سے یہ سرو کرے گا کمیونٹی. لیکن ساری دعا ہے کہ مریض گھٹ ہویں. یہ مریض کام ہونے ٹھیک ہے نا. تو میسج جڑا کرونا کے حساب سے ایک میسج دوں گا کہ 3 W یاد رکھیں ہر بندہ. ایک ماسک ویئر کرنا, W فار ویئر دا ماسک. نیکسٹ W واچ یور ڈسٹنس, دوسرے بندے سے ڈسٹنس رکھیں, ایٹ لیسٹ 6 فیٹ کے حساب سے بندہ جو ہے وہ کرے. اور سارا بھی فاصلہ 6 فٹ دا ہے ویسے. اور تیسرا جو ہے وہ واش یور ہینڈز. اچھا, ہینڈ واشنگ جو ہے وہ مسٹ ہے. اگر یہ 3 چیزوں پر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا ایمان ہے کہ کرونا آپ کو کچھ نہیں کہے گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ تو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ بہتری کرے, اور کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ جڑا نا وہ مزید ترقی کرے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے واسطے. ناظرین تساں ڈاکٹر رانا الطاف صاحب دی گفتگو تو اندازہ لایا ہو سی کہ جڑا انہوں نے دسیا اپنے پیغام دے کہ احتیاط جڑی ہے وہ علاج تو بہت بہتر ہے. اور خصوصاً انہاں دیاں دے وچ کہ جویں پوری دنیا دے حالات ان کرونا تو بعد پوری دنیا بند ہوئی ہے اور کاروبار گھٹ ہوئے لوگاں دے, بے روزگاری ودھی ہے, بہت سارے معاملات ایسے ہیں پوری دنیا دے, یہ صرف پاکستان دے کوئی نہیں ہے. اون حساب نال اس لیے ضروری ہے کہ اساں مزید احتیاط کروں, اور خصوصاً جویں ڈاکٹر صاحب نے آکھا کہ جنک فوڈ تو بچوں, اور خدا دا واسطہ ہے یہ جڑے جنک فوڈ تو گھر منگاندے ایکو باز آؤ. انہاں الفاظ دے نال, این نوٹ دے نال میں این نتارا اینڈ کرنے ہیں اور میں اجازت چاہساں. اللہ حافظ.